اپنی آج کی اس گفتگو کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فی لحون العرب۔ قرآن کریم کو عربوں کے لہجے میں پڑھو۔ تو آج ایک عرب تراویح میں قرآن کیسے پڑھتا ہے اس کو پہلے ہم ایک آدھ رکوع سن لیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ابھی جو ہم سنے وہ تراویح تھی، اور فرشتے جب اس تراویح کو بھی سنتے ہوں گے اور ہماری تراویح بھی سنتے ہیں، اللہ اکبر کبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ عز وجل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یدعو الی دار السلام، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یدعو، اللہ بلاتے ہیں، الی دار السلام، سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف۔ انسان جب بلاتا ہے تو بلانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب استعمال کرتا ہے، کہ جن کو بلانا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔ اللہ نے بھی اپنے نبی کے ذریعے وہ سارے طریقے استعمال کیے جو انسان کو جنت کی طرف آنے میں مددگار بن جاتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چند ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ کر لو جنت میں پہنچ جاؤ گے، جنت مل جائے گی۔ وہ اعمال جن سے انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا، جس نے میری امت میں سے دین سے تعلق رکھنے والی 40 حدیثیں یاد کر لی، بعثہ اللہ فقیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اسے عالم بنا کر اٹھائیں گے۔ دنیا میں تو عالم نہیں تھا، لیکن 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ قیامت میں اسے عالم بنا کر اٹھائیں گے۔ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور حضور فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. اب حضور جس کی سفارش فرما دیں اس کی تو بخشش ہو جائے گی. وہ شہیدن، دوسرا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دوں گا کہ اللہ یہ آپ کی بات ماننے والا اور آپ کے نبی کی باتوں کو یاد کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. آسان طریقہ ہے کہ ہم 40 حدیثوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور وضو کو اچھی طرح کیا. ایک ہے وضو کرنا اور ایک ہے وضو کو اچھی طرح کرنا. وقت اتنا ہی لگتا ہے. وضو کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اچھے انداز میں کریں گے تب بھی وقت اتنا ہی لگے گا. لیکن اچھے انداز میں نہیں کریں گے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اور سنت کے مطابق وضو کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وضو سے فارغ ہوا، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا اس نے پڑھی وضو کے بعد. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیجیے. اب یہ دعا جس نے پڑھی، دیکھیے جیسے ہی ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم کا کچھ حصہ ہم نے ظاہری طور پر پاک کیا. آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ پاک صاف ہو گیا. دوسرے اعضاء کو آپ نے دھویا، جسم پاک ہوا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ میرے اختیار میں اپنے جسم کو پاک کرنا تھا، میں نے کر لیا. روح کو پاک کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے آپ میری روح کو پاک کر دیجئے. اللہم اجعلنی من التوابین. تو ظاہری پاکی کے بعد باطنی پاکی کے لیے اس بندے نے دعا کر لی، اللہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو تو فکر ظاہری پاکی کے ساتھ روحانی پاکی کی بھی ہے کہ گناہ بھی نہ رہیں. تو پھر فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے بھی اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. ایک دروازہ نہیں، پورے 8. یدخل من ایہا شاء، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے
بیچ کا دروازہ ہے. اب آپ تقسیم کر کے بتائیے بیچ میں کون سا دروازہ ہے؟ بھی 8 کو آپ تقسیم کیے، 4 ادھر 4 ادھر، بیچ میں رہتا دروازہ. تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے یہی سوال کیا، تو میں نے ان کو بس اللہ دل میں ڈال دیے، تو اللہ نے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا کہ دیکھیے یہاں اوسط ابواب الجنہ کا مطلب درمیانی دروازہ نہیں بلکہ مین گیٹ ہے. کہ ہمارے گھر میں کئی دروازے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک مین انٹرنس ہوتا ہے، سب سے بڑا گیٹ. تو حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں بیچ کا جو دروازہ ہے وہ ہے باب. حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے جتنے راستے ہیں ان میں سب سے بڑا جو راستہ ہے اور مین جو گیٹ ہے وہ باب ہے. تو اب 8 بھی رہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ سب سے بڑا. میں نے یہ جواب ایک بڑے عالم ان کے سامنے سنا دیا کہ تصدیق ہو جائے کہ میں نے کوئی غلط جواب تو نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ عالمہ باشد کے چپ نہ شود. عالم جو ہے وہ خاموش نہیں رہتا، اس کے پاس ہر چیز کا جواب ہے. ہمارے پورے ملک کے بڑے علماء میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں. تو ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جہاز میں جتنے کیلے ہوتے ہیں، پہلے جو جہاز ہوتا تھا لکڑیوں سے تختوں سے بنتا تھا تو درمیان میں کیلے ٹھونکتے تھے، تو پورے جہاز میں بے حساب کیلے. تو اس نے پوچھا کہ یہ جہاز میں جتنے کیلے ہوتے ہیں علماء کے پاس اتنے ہیلے ہوتے ہیں، کہ کچھ بھی کرے تو آپ بولے ایسا کہہ کو بولے تو نہیں، اس کا یہ ہے مطلب. اپنی بات کو سیدھی کر کے بتا دیتا ہوں. تو اس نے اعتراض کے طور پہ کہا کہ جہاز میں جتنے کیلے ہوتے ہیں علماء کے پاس اتنے ہیلے ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا کہ جہاز کا ہر کیلا یہ جہاز کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، علماء کا ہر حیلہ شریعت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. ایک مرتبہ رات میں تقریباً 12-1 بجے کے قریب کسی نے ان کو فون کیا، اور 1 بجے رات میں سونے کا وقت. انہوں نے سوچا پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے، کوئی اہم مسئلہ ہوگا جو رات ہی میں پوچھنا ہے. تو فون ریسیو کیا، انہوں نے سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ حضرت ہم لوگ 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت چل رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سے جنت میں کیا تھا، تو گواہ کون تھے؟ بھئی نکاح میں 2 گواہ رہنا نا. تو اب یہ بڑا غصہ آیا کہ بھئی رات میں 1 بجے
حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں گواہ کون تھے وہ نہیں معلوم ہوا تو کیا رات نہیں گزرتی؟ اور معلوم ہو گیا تو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ تو کوئی رات میں 1-2 بجے پوچھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بولے نہیں ایسا ہم ڈسکس کر رہے تھے تو یہ بات، تو سوچے آپ سے کنفرم کر لیں گے۔ تو مولانا نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اتفاق کی بات میں بھی جب نہیں تھا وہاں میں وہاں رہتا تو کون گواہ تھے وہ آپ کو بتا سکتا تھا تو یہ بھی کوئی تو بہرحال تو 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ روایت کرتے ہیں کہ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جب صبح فرمائی فدعا بلالا، حضرت بلال کو بلایا، فقال یا بلال، اور کہا کہ بلال بما سبقتنی الی الجنہ، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو؟ انی دخلت البارحۃ الجنۃ، میں کل رات میں جنت میں پہنچا، فسمعت خشخشتک امامی، تو میں نے اپنے آگے آگے تمہارے چپل کی آواز سنی کہ تم مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو۔ فقال بلال یا رسول اللہ، حضرت بلال نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میرا یہ معمول ہے کہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں۔ تو گویا حضرت بلال نے فرمایا کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور ہمیشہ جو آدمی باوضو رہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک عادت آدمی ڈالنے کی کوشش کرے کہ میں ہمیشہ باوضو رہوں گا، اور اس کے بعد پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، حضور نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو۔ ایک چھوٹا سا سوال، اس سے تو حضرت بلال کی فضیلت حضور سے بھی آگے ثابت ہو گئی۔ حضور تو پیچھے چل رہے ہیں اور حضرت بلال آگے۔ حضرت بلال حضور کے خادم ہیں، اور جب کوئی اونٹ پر سوار جا رہا ہو تو اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے والا پیچھے رہتا ہے، آگے آگے رہتا ہے۔ تو اس سے کیا وہ خادم اس مالک سے بڑا ہو گیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال المؤذن
اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے اور تم اس کے جواب میں اللہ اکبر کہو، اور اس کے بعد مؤذن جو جملہ کہتا ہے تم اس کے جواب میں وہی جملہ کہتے ہو، اور جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے اور تم اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، ہم جو اذان کے جواب میں حی علی الصلاح مؤذن نے کہا تو باقی جملوں میں تو ہم نے کہا، اس نے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ اکبر، لیکن جب اس نے کہا کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے معنی ہیں کہ آپ نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن نیکی کی طرف آ جانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دیتے ہیں۔ تو بندہ نماز کی تیاری کر رہا ہے اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میری اپنی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ ہے جو مجھے طاقت دے رہے ہیں، اس لیے میں نماز کی تیاری میں لگ گیا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو، من قلبہ، دل کی توجہ سے، غفلت کے ساتھ نہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ مؤذن کتنے گھنٹے اذان دیتا ہے؟ 5 منٹ، بڑی مشکل سے، اور ہم نے جو جواب دیا اس کے لیے بھی 5 گھنٹے نہیں لگے، چھوٹا سا عمل، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دل لگا کر یہ عمل کر لیا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی احادیث آ رہی ہیں اس میں حضور دخل الجنہ کہہ رہے ہیں، اور دخل یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے جنت میں داخل ہو گیا۔ کہاں ہوا؟ ابھی تو دنیا میں ہے، لیکن ہر زبان میں طریقہ یہ ہے کہ جس کام کا ہونا بالکل یقینی اور پکا ہے، آپ گئے کسی وزیر اور منسٹر کے پاس، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا، ہو نہیں رہا تھا آفس میں، تو آپ ان سے ملے اور کہا کہ یہ آپ ہی کا سیکشن ہے اور میری ایک فائل رکی ہوئی ہے، آپ سفارش کر دیں گے میرا کام بن جائے گا۔ تو اس منسٹر نے فوراً اس آفس پر کو کال کیا اور کہا کہ بھئی یہ جو فائل ہے اس کو آگے بڑھا دیں۔ اس کے بعد اب جیسے ہی باہر نکلے تو لوگ بولتے ہیں ہو گیا تمہارا کام، ابھی ہوا کہاں؟ اب ہو جانا اتنا یقینی ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہی بولتے ہو گیا تمہارا تو کام، اس لیے کہ وہ جس محکمے کا منسٹر ہے اس کے بولنے کے بعد تو ہونا ہی ہے۔ تو اللہ جس جنت کے مالک ہیں، اللہ نے کہا کہ اس کے بدلے جنت تو ملنا ہی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بول رہے ہیں ملے گی، حضور نے فرمایا مل گئی، اور کیا ہے، دخل الجنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من بنا للہ مسجدن، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ تنوین کا جو لفظ ہے وہ عربی میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے جملے میں حضور نے مسجدن کہا کہ من بنا للہ مسجدن۔ یہاں جو تنوین ہے وہ تصغیر کے لیے ہے، چھوٹا بتانے کے لیے۔ جس نے کوئی چھوٹی مسجد تعمیر کی تو بن اللہ لہ بیتن۔ اب بیتن میں پھر حضور نے تنوین استعمال کیا، اور یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو اسے اللہ بہترین گھر اس کے بدلے میں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں۔ من احسن وضوءہن، جو وضو اچھی طرح کرے، وصلاہن لوقتہن، اور اس کا جو وقت ہے اس میں پڑھے، وقت کو ٹال کر نہ پڑھے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور رکوع اور خشوع، رکوع کو بھی اچھی طرح کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، تو کان لہ علی اللہ عہد، اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے ذمے کہ ان یغفر لہ، اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو ہم روزانہ 5 نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، اگر وضو اچھی طرح کر لیں اور رکوع اور سجدوں کو اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کریں تو یہ فضیلت مل جائے گی کہ اللہ بخشش فرما دیں گے، مغفرت فرما دیں گے۔ ہم نے وضو بھی کیا، اچھی طرح نہیں کیا، اور نماز بھی پڑھی، صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھی، تو پھر حضور نے فرمایا کہ وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب پڑھ ہی رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ثابر علی 12 رکعتا من السنت، جس نے 12 رکعت سنتیں دن بھر کی جو ہیں ان کو پابندی اور اہتمام سے پڑھا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ تو روزانہ جو 12 رکعت سنت ہے، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، کتنے ہو گئے؟ ظہر کے بعد 2، 8، مغرب کے بعد 2، 10، اور عشاء کے بعد 2، 12۔ یہ جو سنن مؤکدہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سنتوں کو جو اہتمام اور پابندی سے پڑھ لے گا، اللہ ہر دن ان سنتوں کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائیں گے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے جو خدمت کرنے والے صحابہ ہیں ان میں سے ایک ہیں، حضور کی خدمت کرتے تھے، ہمیشہ فکر رہتی تھی حضور کو وضو کے لیے پانی رکھنا ہے، مسواک لا کے رکھنا ہے، حضور کا تکیہ بستر کے اوپر لے جا کر رکھنا ہے، تو یہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ رات گزاری، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، ایک لفظ ہے وضو اور ایک لفظ ہے وضو، واو کے پیش کے ساتھ۔
ہم جو عمل کرتے ہیں نا اس کو وضو کہتے ہیں، واو کے پیش کے ساتھ، اور اس کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے اس کو وضو کہتے ہیں. مگر ہم لوگ اردو والے ہیں، اس لیے ہم پانی کو نہیں، اس عمل ہی کو وضو بولتے ہیں. اور اگر آپ وضو ایسا بولے تو سامنے والا بولتا کیا ہوا؟ تو بہرحال حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ، میں حضور کا وضو لے کر آیا. وضو لا سکتے؟ تو یہاں وضو کا مطلب وضو کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ میں لے کر آیا. وَحَاجَتِهِ، اور حضور کی جو دوسری ضرورتیں تھیں میں نے وہ فراہم کی. جب بندہ کسی کی خدمت کرتا ہے، ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا. آپ کسی سے کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے تو یہ ہے دعا کروانا. آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اتنی خدمت کی کہ ان کے دل سے دعائیں نکلنا شروع ہو گئیں، تو یہ دعا کرانا نہیں ہے، یہ دعا لینا ہے. تو حضرت ربیعہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے، یہ کام ایسا کر رہے ہیں کہ حضور کے اب دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. حضور نے پوچھا سل، فقل لی سل، حضور نے فرمایا کہ مانگو، کیا چاہیے تمہیں. حضور خوش ہو گئے ان کی خدمت سے. کیا چاہیے؟ ہم لوگ رہتے تو کیا بولتے تھے؟ حضور کچھ نہیں، یہ 5-10 کروڑ کا انتظام ہو گیا، بس سکون سے زندگی گزرتی، اس کے بعد کیا بس اللہ اللہ کرنا رہتا. ابھی فی الحال تھوڑا ہاتھ ٹائٹ ہے. اور جو حضور دعا کریں گے ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور خود ہی پیشکش کر رہے ہیں. لیکن صحابہ ہمیشہ ان کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، وہاں کیا ہوگا. دنیا تو مقدر میں جو ہے وہ ملنے والی ہے. ہم روکتے رہیں گے تو بھی وہ آئے گی، آپ نہیں چاہیں گے تب بھی آپ کو کھانا پڑے گا. تو جو مقدر میں ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. ایک لاری پر پیچھے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور بڑا اچھا جملہ اس نے لکھا تھا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوورٹیک کرتے ہیں، جلدی جانا ہے. تو اس نے پیچھے لکھا وقت سے پہلے مقدر سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا. آپ اوورٹیک کر کے پہلے جانا چاہتے ہیں نا، مگر جس کام کے لیے جانا چاہتے ہیں اس کا جو وقت ہے آپ پہلے بھی چلے گئے تو نہیں ہوتا. وہ اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے وہی وقت میں ہوگا، اور تھوڑا پہلے چلے گئے تو جتنا ملنا ہے اس سے زیادہ مل جاتا. ایسا بھی نہیں ہے، مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا. اوورٹیک کرو مت کرو.
تو حضرت ربیعہ بن کعب نے جیسے ہی حضور نے کہا کہ بھی پوچھو مانگو کیا چاہیے، انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ خالی جنت نہیں بولے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں تو حضور کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ خدمت میں ہیں، بولے جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں یہ خواہش ہے۔ اب نبی کے ساتھ جنت میں تو بہت اونچی دعا انہوں نے مانگ لی، بڑی اونچی تمنا۔ قال او غیر ذالک، اس لیے کہ یہ اتنی اونچی تمنا تھی، حضور نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ یہی چاہیے؟ فقلت هو ذاک، حضرت ربیعہ بولے حضور بس یہی چھونا ہوں، اور کچھ بھی نہیں، یہی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا فَأَعِنِّي نَفْسَكَ عَلَى بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، لیکن تم بھی میری مدد کرو نوافل کی کثرت کے ساتھ۔ اللہ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں وہ تو تم پڑھتے ہو، تھوڑا سا کثرت سے نفل نمازیں بھی پڑھو۔ تم کثرت سے نفل نمازیں پڑھو گے تو پھر اللہ جنت میں میرا ساتھ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ فرض اور نمازوں کے علاوہ ہمیں کچھ نفل نمازوں کا بھی ذخیرہ رکھنا چاہیے، تاکہ کل جنت میں جانے میں مدد مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، یا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اب جنت میں جانے کے لیے سوائے موت کے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا سیدھا جنت۔ آیت الکرسی پڑھنا کیا مشکل ہے، اور نماز کے بعد آدمی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، بس حضور فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے بس کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ کچھ لوگ ابھی سنتے ہوئے بھی جنت میں پہنچ گئے۔ نیند کی غنودگی میں ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ جو استغفار ہے حضور نے فرمایا ومن قالها من النہار، جس نے دن میں اس استغفار کو ایک مرتبہ پڑھ لیا موقناً بہا، اس پر یقین کے ساتھ، اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والے نہیں ہیں، آپ کے علاوہ کوئی خدا اور معبود نہیں ہیں، پورے یقین کے ساتھ اس نے یہ استغفار پڑھا، فمات من یومہ قبل ان یمسی، اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے گا رات ہونے سے پہلے، فہو من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے۔
ومن قالها من اللیل، اور جو رات میں پڑھ لے گا، وهو موقن بها، یقین کے ساتھ، فمات قبل ان یصبح، اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا، فهو من اہل الجنہ، تو وہ تو اس رات میں مرے گا تو جنتی ہوگا۔ تو چھوٹا سا عمل، ثواب اتنا زیادہ۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تم کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتاؤں؟ قلت بلا، حضرت قیس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ بندہ اس میں اپنی عاجزی آخری حد تک ظاہر کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، نیکی کی جو طاقت ہے وہ اللہ دے رہے ہیں، گناہ سے بچنے کی قوت جو مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس نے ہر چیز اللہ کی طرف پھیر دی کہ جو ہیں اللہ ہیں، اور جس کا یہ یقین بن جائے تو جنت کا دروازہ تو اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس قیامت کے دن روزے دار اس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے نہیں جائے گا۔ اب ہم یہ سوچیں گے پورے مسلمان روزہ رکھ رہے، نہیں رکھنے والے کتنے ہیں؟ بہت کم۔ تو جنت کے دوسرے گیٹس تو خالی رہیں گے، پورے یہی گیٹ سے۔ یہ فرض روزے نہیں ہوتا، فرض روزے تو ساری امت رکھتی ہے۔ یہ الصائمون کپڑے والے، میں نے جو بتلایا تھا نا کہ کپڑے والے کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس، جس کی کپڑے کی دکان ہے، ورنہ تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس 5-6 جوڑے ہیں، مگر کوئی ہم کو کپڑے والے بولتے۔ تو فرض روزے تو سب رکھتے ہیں، جن کا ذوق ہے نفل روزوں کا، ہر ایک کا ایک ذوق رہتا ہے، ہر ایک کی ایک دلچسپی رہتی ہے۔ کسی کو غریبوں کی خدمت کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ اس کی ذہن پہ غلبہ رہتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، مگر زیادہ وقت اس کا اس میں گزرتا، تو اللہ اسے اس راستے سے جنت میں پہنچائیں گے۔ بعض لوگوں کو بس ہمیشہ جو وقت ملا ذکر ذکر ذکر، صبح شام بس ان کا منہ ہلتا رہتا، تو یہ اس راستے سے جنت میں جائے گا۔ اور یہاں الصائمون کا مطلب جو جس کا ذوق ہے کہ ہمیشہ بس روزے رکھنا ہو، تو ان کے لیے ہے ایک دروازہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، آدمی نیکیوں کے ساتھ حج کرے تو اس کا بدلہ تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اس نے حج صحیح طریقے پر کیا، بس اس کے بدلے جنت۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب حضور مدینہ تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ میں، حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو جیسے ہی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، میری نظر پڑی حضور کے چہرے پر، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ
بوجہ کذاب، تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سچے انسان ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ تَكَلَّمَ بِهِ، حضور نے مدینہ پہنچتے ہی جو بات ارشاد فرمائی اور جس کو میں نے پہلی مرتبہ سنا، ان قال، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب رواج دو۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ تم سلام کرو علی من عرفت ومن لم تعرف، تم جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اور ہم لوگ کسی کو سلام نہیں کیے، وہ بعد میں بولے سلام بھی نہیں کرے، ہے میں نہیں پہچانا ہوں۔ آپ ہمارے انٹی کے ماموں کے سسرے ہیں، نہیں معلوم میرے کو، مجھے پہچانا نہیں۔ تو ہم تو جس کو پہچانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عرفت ومن لم تعرف، پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو سلام کرو۔ تو حضور نے پہلی بات فرمائی افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلوا الجنة بسلام، حضور فرماتے ہیں کہ بس یہ کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ کر لو، اطمینان سے جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی جنت میں جانے کے لیے۔ تدخلوا الجنة بسلام، پہلا کام سلام۔ کیا گھٹتا ہے اور کیا گلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دوسرا کھانا کھلانا، ایک کھلانا ہے ثواب کے لیے، اور ایک کھانا ہوتا ہے محبت میں اضافے کے لیے۔ ثواب کے لیے جو کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے یہ نیک ہے نہیں خراب آدمی ہے، وہ نیک ہے بد ہے مسلمان ہے کافر ہے کوئی مطلب نہیں، بھوکا ہے تو اس کو جو کھلاتے ہیں ثواب کے لیے کھلاتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں دیکھیں گے ارے انہیں بہت بدماش ایک نوالا نہیں کھلانا اس کو۔ تو ثواب کے لیے جو کھانا کھلاتے ہیں اس میں اچھا آدمی ہے تو اسے کھلائیں گے نہیں۔ ہاں محبت کے لیے جو دعوت دی جاتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے دسترخوان پر تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تو دعوت جو دیتے ہیں عام وقتوں میں تو پھر اس میں نیک لوگوں کو دسترخوان پہ بلانا چاہیے، اس لیے کہ اب یہ جو ہے یہ دوستی کو بڑھاتا ہے، شرابی سے دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ محبت کے لیے جو اس کو ضرورت نہیں ہے کھانے کی، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ہے کھانا، لیکن آپ اس سے اپنی محبت کو اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں اس لیے دعوت دے رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے تو اس کے پاس تو ہے کھانا، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے دسترخوان پر نیک لوگ کھائیں، تو اب ظاہر ہے کہ دسترخوان پر جو کھاتے ہیں تو پھر
محبت کے اضافے کا شارٹ کٹ ہے یہ. کسی کو خالی چائے پلا دیے 10 منٹ آپ کے پاس سے اٹھ نہیں سکتا ہو. آدمی چائے کے بوجھ کو اتنا محسوس کرتا ہے اور کھانا کھلا دیا تب تو آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھ سکتا. وہ آپ ہی اٹھ گئے تو ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال 3 بنات، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اللہ نے 3 بیٹیاں اسے عطا فرمائیں، فأدبہن، اس نے ان کو تعلیم اور تربیت دی، وزوجہن، اور ان کی شادی کروا دی، وأحسن إلیہن، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، فلہ الجنہ، حضور فرماتے ہیں کہ بس اس کے بدلے اسے جنت ملے گی. اللہ نے اتنا آسان کر دیا. تو اس لیے ہم ان اعمال کو اسی جذبے سے کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو. اردو میں بولتے ہیں نا، میں جو بول رہا ہوں اگر غلط ثابت ہوا زمین پہ ناک رگڑتا ہوں. تو آدمی زمین پہ ناک جو رگڑتا ہے مطلب آخری حد تک ذلیل ہو جاؤں گا میں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہو گیا، برباد ہو گیا. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، احدہما او کلیہما، دونوں کو یا کسی ایک کو، ثم لم يدخل الجنہ، پھر جنت میں جا نہیں سکا. ظفر علی خاں مرحوم نے اسی کو اپنے اشعار میں کہا ہے، ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی، ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی. اس کے گھر جنت آئی لیکن آ کے واپس چلی گئی. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ماں باپ میں سے یا کسی ایک کی نعمت عطا فرما دیں تو پھر حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اسے جنت نہیں ملی تو پھر اس سے بڑا برباد انسان کوئی نہیں. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت پلٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور اب جن کی ماؤں کا انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ خالہ کی خدمت یہ ماں کی خدمت کے برابر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی جو سہیلیاں تھیں ان کی خدمت کرو گے تو بھی اللہ ماں کو خوش کر دیں گے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے، فقال واللہ لأنحین ھذا عن المسلمین، کانٹے دار ٹہنی تھی تو اس نے کہا کہ میں اس کو اٹھا کر بازو ڈال لیتا ہوں تاکہ لا یؤذیہم، مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، چلنے والوں کو کانٹے نہ چبھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ نے اسے جنت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنت، میں ذمہ دار ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں جنت کے احاطے میں، جنت کی باؤنڈری میں ایک محل کی، کہ اس کو جنت کی باؤنڈری میں ایک محل دلواؤں گا۔ کس کو؟ لمن ترک المیراء وان کان محقا، جو جھگڑے کو ختم کر دے حالانکہ یہ خود حق پہ ہے۔ سامنے والا غلط ہے، حق پہ ہم ہیں، تو ہم بولتے ہیں میں حق پہ ہوں، کہیں کو چھوڑتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم حق پر ہیں، اس کے باوجود جھگڑا کہے کو جانے دو۔ وہ 1000 روپے کا نقصان ہوا تو کیا ہوتا، اللہ کہیں اور سے دے دیتے، جھگڑا نہ کو۔ تو حق پر رہنے کے باوجود اس نے اپنا حق چھوڑ دیا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی باؤنڈری میں ایک محل اس کے بدلے میں دلاؤں گا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وہ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جو اور جنت کے بیچ میں ایک محل میں اس کو دلاؤں گا جب وہ جھوٹ کو چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ صحیح، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، تو جنت کے بیچ میں ایک محل۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے سب سے اونچے لیول پر میں اسے جنت میں ایک محل دلاؤں گا، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق ٹھیک کر لیا۔ اخلاق ٹھیک ہو جائیں تو پھر تو جنت کا اعلیٰ رتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفتن، جنت میں کچھ کمرے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اس کے اندر کا باہر، باہر سے اندر کا نظر آتا ہے۔ شیشوں کے محل ہیں، شیش محل، پہلے شیش محل تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اسے شیش محل ملے گا جنت میں۔ کس کو؟ یہ اللہ نے اعد اللہ لمن الان الکلام، یہ اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے جو اپنی گفتگو میں نرم ہو، سخت لہجے میں بات نہیں کرتا ہے، نرم لہجے میں اس نے اپنی بات کا لہجہ نرم بنا لیا۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتا ہے۔ وَتَابَعَ الصِّيَامَ، روزوں کو بکثرت رکھتا ہے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں تہجد پڑھتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جب تک ایمان والے نہیں ہوں گے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہیں جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، حضور نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جس سے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں؟ افشوا السلام بینکم، بس ایک دوسرے کو خوب سلام کرتے رہو۔
اس سے محبتیں بڑھ جائیں گی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے سنتوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، بس جنت میں اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور اخیر میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور آخری بول لا الہ الا اللہ بن جائے، یہ کیسے ہوگا؟ تو حضور نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا۔ بھئی ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ بھئی آخری بول لا الہ الا اللہ بن جائے تاکہ جنت مل جائے۔ تو حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ کما تعیشون تموتون، تم جیسی زندگی گزارو گے اللہ ویسی ہی موت عطا فرمائیں گے۔ اگر تم کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم نے زندگی گزاری، صبح شام اللہ کے ذکر میں رہتے ہو، تو مرتے وقت ذکر کے ساتھ ہی موت آئے گی۔ آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی ہی اس کی موت آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ زندگی تو گناہوں کے ساتھ گزارے اور مرتے وقت نیکی کی توفیق ہو جائے۔ تو کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ آخر میں بھی نیک ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور جہنم کے قریب پہنچ چکا ہے، اللہ بس ایک لمحہ پہلے اسے جنتی بنا دیتے ہیں۔ تو دعائیں بھی کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق